الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایک سید صاحب آل نبی 4-5 بیٹیوں کے والد، وقت ایسا آ گیا کہ گھر میں فاقے اور بچیوں کے شادی کے معاملات بھی سر پر تھے، بہت پریشان تھا۔ اب سید صاحب جو آل نبی ہیں، ان کو نہ مانگنا جائز اور نہ ہی یہ لوگ ان کو صدقہ یا پھر جو ہے زکوٰۃ وغیرہ یہ نہیں دی جا سکتے۔ تحائف وغیرہ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ و یہ جو فطرہ وغیرہ یہ چیزیں ہم نہیں دے سکتے۔ بہرحال بہت پریشانی کے عالم میں سوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو اور عمر بن عبد العزیز کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہنا کہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے ہو اور روزانہ 10 قرآن پاک کے سپارے بھی پڑھتے ہو۔ تو کچھ دن پہلے، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے آپ نے جو ہے 3,000 مرتبہ کم درود پاک پڑھا ہے، تو لہذا ان سے جا کر 500 دینار لے آؤ، تو انشاءاللہ یہ تمہاری بچیوں کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اب وہ سید صاحب اٹھتے ہیں، صبح سفر کرتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں۔ اب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز، لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے بادشاہ ہیں، نے کہا کہ لے چلو مجھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس پہنچے۔ اب یہ سید صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بہت پروٹوکول ہے، شاہی محل ہے، عمدہ لباس ہے، لوگوں کا ہجوم ہے اور ارد گرد خادم ہیں۔ اب سوچنے لگے کہ کہیں میں کسی غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا۔ پھر سے آپ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا ہاں یہی عمر بن عبد العزیز ہیں۔ تو آپ وہ سید صاحب عمر بن عبد العزیز کے قریب جاتے ہیں، کان میں جا کر کہتے ہیں کہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے، آپ ایک دم پلٹ کر دیکھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا؟ پھر آپ نے فرمایا سید صاحب نے کہ 10 سپارے ڈیلی قرآن پاک کے بھی پڑھتے ہو۔ ان کو اور جھٹکا لگا۔ پھر سید صاحب نے فرمایا کہ کچھ ہفتے پہلے، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے آپ نے 3,000 درود پاک کم پڑھا ہے۔ اب یہ اور بھی ان کو جھٹکا لگتا ہے، شوق لگتا ہے، اور آپ اٹھتے ہیں، بازو سے پکڑ کر کونے میں لے جاتے ہیں۔ اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ میں کسی عام تام بندے کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہے، بادشاہ وقت ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اب وہ بازو سے پکڑ کر لے جاتے ہیں کونے میں۔ اب کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں بالکل سچ ہے، لیکن یہ تو راز ہے، یہ میرے علاوہ، یہ میرے رب کو، مجھے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ نہ میری بیوی کو پتہ ہے ان چیزوں کا، درود پاک پڑھنے کا، ان معاملات کا، نہ میرے سب سے قریبی خادم کو پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو آپ کو یہ راز کی باتیں کیسے پتہ چلی؟ تو سید صاحب نے فرمایا کہ جن سے تمہارا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے۔
اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ 500 دینار لے آؤں۔ تو اب وہ جو ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سید صاحب کا بازو تھام کر اندر لے جاتے ہیں۔ وہ محل کے اینڈ میں آخری کمرے میں لے کر جاتے ہیں۔ باہر سے بہت خوبصورت تھا کمرہ، دروازہ اس کا بہت خوبصورت تھا۔ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک پرانا کمرہ، ایک خستہ حال کمرہ، جس میں کہیں چٹائی پڑی ہے تو کہیں چند کپڑے پڑے ہیں، کہیں رسیاں پڑی ہیں، کہیں رسیاں بنانے کا سامان پڑا ہے، کہیں ٹوپیاں بنانے کا سامان پڑا ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا شاہی لباس اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکلا۔ پھر آپ نے اپنا تاج اتارا تو اوپر سے ایک کھجور کی بنی ہوئی پرانی ٹوپی نکلی۔ اب سید صاحب نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شاہی لباس پہننا میرا لوگوں کے سامنے مجبوری ہے، لوگوں کے لیے ہے، اور یہ تاج بھی لوگوں کے لیے ہے، یہ لوگوں کے سامنے پہنتا ہوں۔ جب اندر آتا ہوں، یہ میرا کمرہ ہے، جب یہاں آتا ہوں تو یہ سب اتار دیتا ہوں۔ یہ نیچے کا جو لباس ہے یہ رب تعالی کے لیے ہے۔ غور کریں کہ ہو وقت کا بادشاہ اور جید بادشاہ اور اللہ کا ولی، اور اس کا لباس دیکھیں، اس کا رہنے کا انداز دیکھیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ آج تک میں نے 10 درہم، 10 دینار یا 10 روپے بھی میں نے جو ہے خزانے سے نہیں لیے۔ یہ ٹوپیاں سیتا ہوں، میری بیوی یعنی کہ میری زوجہ جو ہے بادشاہ کی گھر والی، جس کو ملکہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اور میں، ہم دونوں ٹوپیاں سیتے ہیں جب وہاں سے میں فری ہو کر آتا ہوں، اور میری بیوی جو ہے بچوں کے پاس بیٹھ کر ٹوپیاں سیتی ہے، اور میں یہاں پر بیٹھ کر ٹوپیاں سیتا ہوں۔ ان کو بیچ کر، ان ٹوپیوں سے جو مجھے نفع حاصل ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے، اس سے ہم لوگ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور انہی میں سے میں نے یہ پیسے بچا کے آپ نے 500 دینار اٹھا کے دیے۔ فرمایا کہ یہ ان میں سے پیسے بچے ہوئے ہیں، اور میں یہ سوچتا تھا کوئی غریب آئے گا اس کی مدد کروں گا، کوئی فقیر آئے گا اس کی مدد کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، نیک کاموں میں لگاؤں گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں، اتنا خوش نصیب ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجیں گے ان کے اوپر میرا مال خرچ ہوگا۔ آپ نے بڑی خوشی سے ان کو 500 دینار دیے۔ تو اب دیکھیں کہ ایسے لوگ، ایسے بادشاہ کہ جو اللہ کا، جن کے دلوں میں اتنا خوف کہ شاہی خزانے سے کچھ روپے بھی نہ لیں اپنے لیے، اور مزدوری کر کے کمائیں، ان سے اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا پیٹ پالیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اب جو یہ شاہی لباس پہنتے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ میں اگر نہ پہنوں تو لوگوں کے اندر انصاف کون کرے گا، عدل کون کرے گا؟ تو یہ بھی میری مجبوری ہے، تو اس لیے میں پہن کر باہر جاتا ہوں اور لوگوں میں انصاف کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا اگر انسان کا دل، نیت صاف ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو بادشاہ ہوتے ہوئے بھی راضی کر سکتا ہے۔ آج کے بادشاہوں کو دیکھ لیں، الامان، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی فلسطین اور جتنے بھی مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، انہیں نجات عطا فرمائے جہاں کہیں بھی، اور دعا ہے کہ رب تعالی قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔